بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان گل حمد فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں کھڑا ہوں سنگور کے بے پل کے ساتھ۔ یہ پل دو ضلعوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگرچہ چترال بازار میں ایک اور پل بھی ہے جس کو چو پل کہتے ہیں۔ چونکہ چترال میں ایک کیلاش کا نام تھا اور یہ تقریباً کوئی 300 سال پہلے وہ پل بنا تھا، لکڑی کا بنا تھا۔ بعد میں وہ سیلاب کی وجہ سے وہ بہہ گیا۔ پھر بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان جب پاکستان بن گیا تو اس نے پھر ایک RCC پل بنایا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ میری رائٹ سائڈ پہ یونیورسٹی آف چترال ہے، اور جب لوگ اپر چترال سے زیادہ تر وہاں پہ جو خواتین ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس وہ یونیورسٹی میں زیادہ پڑھتے ہیں، تو جب اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے خاص کر فیمیل اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے تو اس پر یہ تھا کہ وہ بازار جا کر 7 کلومیٹر سفر کر کے واپس ادھر آتا۔ تو یہاں پہ لوگوں کا پرزور مطالبہ تھا کہ یہاں پہ ایک پل ہونا چاہیے سنگور میں۔ تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہو گیا کہ یہ اپر چترال سے جو دوسرا ضلع ہے جتنے بھی وہ آتے اسٹوڈنٹس، خاص کر ٹورسٹ بھی جب آتے تو وہ بجائے یہ کہ بازار جائے، چو پل کراس کرے پھر ادھر آئے، تو ان کو 7 کلومیٹر جانے کا 7 کلومیٹر آنے کا تقریباً یہ کوئی 14-15 کلومیٹر فاصلہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ آسان ہے، ادھر سے ٹرن لیا، یونیورسٹی گیا۔ اور یہ پل جو ہے پاک پوش کی انجینئرنگ کمپنی نے تقریباً کوئی 70 کروڑ روپے سے بنائی ہے، اور میں شاباش کہتا ہوں اس کمپنی کو کہ انہوں نے 6 مہینے کے اندر اس پل کو بنایا تھا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کا جو تحفظات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی سول ٹھیکیدار کے پاس ہوتا، جس طرح ایون کا کیلاش کا پل تھا، تو وہ 6 سال میں بھی نہیں بنا تھا، 6 سال بعد وہ بن گیا۔ مگر چونکہ یہ ٹھیک ہے اس کا فنڈ زیادہ تھا، مگر پاک پوش کے پاس تھا جو تعمیراتی کمپنی تھی ان کی، تو انہوں نے 6 مہینے کے اندر بنا دیا، اور یہ لوگوں کے لیے بہت زبردست قسم کا پل بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور یہاں پہ مختلف ٹورسٹ بھی آتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اس پل کو بھی دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو لے جائیں گے چکدرہ میں جو 1913 میں پل بنا تھا جس کو چرچل پل کہتے ہیں۔ اس پل کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے۔ اس پل کے بارے میں یہ ہے کہ جب 2010 میں سیلاب آیا تو جب 1987 میں جو RCC پل بنا تھا جو ایک پاکستانی ٹھیکیدار نے بنایا تھا، البتہ یہ تھا کہ اس میں شاید وہ اتنی ایمانداری سے اس نے کام نہیں کیا تھا، یا اتنی میٹیریل خالص نہیں تھی، وہ پل سیلاب کا نظر ہو گیا، بہہ گیا۔ مگر جو 1913 میں پل بنا تھا چرچل پل، وہ پل اسی طرح کھڑا رہا، اور پل اس کے ساتھ یہ تھا کہ پھر انتظامیہ نے اور جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے اس پل کے ساتھ لکڑی کی تختے رکھے، اور وہاں پہ لوگ کراس کرتے، اور تقریباً کوئی 10,000 سے لے کر 20,000 لوگ اس کو کراس کر کے آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ پل بھی دکھائیں گے، چکدرہ کا پل بھی دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا اگر واحد زمینی راستہ لواری ٹاپ ہے جو اب لواری سرنگ بن چکا ہے، تو دریا پر واحد پل چرچل پل چکدرہ ہے۔ دریائے سوات پر چکدرہ کے مقام پر لوہے کا پل عبور کرنے کے بعد ملک کے دیگر علاقوں میں جایا جا سکتا ہے۔ اس پل کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس پل کو ونسٹن چرچل بھی کہلایا جاتا ہے۔ 1901 میں رچرڈسن انگریڈیٹس ممبئی اسٹیل میل سے اس کی سامان ریل کے ذریعے درگیہ تک لایا گیا۔ اس کے بعد ہچروں کے ذریعے چکدرہ تک یہ سامان پہنچایا گیا۔ ستمبر 1901 میں اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا، اور مارچ 1903 کو یہ پل ہر قسم کے ٹریفک کے لیے مکمل ہوا۔ اس کی افتتاح کے لیے اس وقت کے صوبہ سرحد کے چیف کمشنر سر آرتھر ہیرلڈ کو بلایا گیا۔ اس پل پر کل 4,44,000 ہندوستانی روپے لاگت آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک قلعہ بھی ہے جو چترال اسکورٹس کا ایک ونگ اس میں مقیم ہے۔ 1586 کو اس قلعے کو مغل حکمرانوں نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد 1850 میں برطانوی سامراج نے اس قلعے کو اثرنو تعمیر کیا۔ سال 2010 میں جب تباکن سیلاب آیا تو اسی دریا پر 1987 کا بنایا گیا RCC پل سیلاب کا نظر ہوا۔ چترال اور ضلع اپر لوور دیر کا ملک کی دیگر حصوں سے مکمل طور پر رابطہ منقطع ہوا، مگر 1903 کا یہ پل اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ ضلع لوور دیر، ضلع اپر دیر اور چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے کا واحد ذریعہ یہ پل تھا، جو ایک طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی تھا۔ اس تباہ شدہ حصے میں لکڑی کے تختے رکھ کر لوگ اس کے ذریعے یہاں آیا کرتے تھے۔ اس پل کے دونوں جانب 20-20 ہزار لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اس سے پہلے صوبائی حکومت اس پل کی ڈسمنٹل پر تلی ہوئی تھی کہ اسے کھول کر بیچ دیا جائے، تاہم اکثریت اراکین اسمبلی نے اس کی مخالفت کی، اور بالآخر 2010 کے تباکن سیلاب میں یہ واحد سہارا تھا جس سے لوگ پیدل روزمرہ استعمال کی سامان اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ یہ پل اب بھی اچھی حالت میں ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تاہم اس کی مرمت اور دیکھ بھال کرنا ضروری ہے تاکہ یہ تاریخی اثاثہ ضائع نہ ہو۔ ضلع اپر اور لوور چترال کو
ملانے والا دریائے چترال پر بھی لوہے کا اسی طرح ایک پل پاک فوج نے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا ہے۔ امید ہے کہ یہ پل بھی چرچل پل کی طرح 1 صدی کے بعد بھی اسی حالت میں رہے گا۔ اس پل کی تعمیر پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ جی فاروقی صاحب، میرا نام محمد عامر حسنات الدین ہے اور میں یہاں کا مقامی آدمی ہوں۔ جو 7ویں یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتا ہوں، سینلسٹ ویلیج میں۔ یہ جو پل ہے جب سے یہ بن گیا ہے، اپر چترال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کے لیے بونی سے، ریشن سے، بارنس سے اور دوسرے اپر چترال کے علاقوں سے آتے ہیں، ان کے لیے انتہائی ہی سہولت ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ لوگ نیچے چترال بازار جا کے ادھر سے ٹیوب برج کراس کر کے واپس ہو کے ادھر آنے میں 14 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ ابھی ختم ہو کے انتہائی نزدیک ہو گیا ہے۔ اور یہ مقامی جو ہم لوگ ہیں سینلسٹ کے، شیلی کے اور گرم چشمہ سائٹ کے لوگ، ان کے لیے بھی بازار پہنچنا ایکسیس انتہائی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ جو گرم چشمہ سائٹ والا روڈ ہے اس پہ رش ہونے کی صورت میں ہم اپنے بچوں کو سکول لے جانے کے لیے یہ راستہ ٹاؤن جاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مفید روڈ ہے جس کو فوج نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس کے لیے ہم فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انتہائی جلد عرصے میں اس کو تیار کرنے پر کم لاگت میں ہم فوج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اچھا شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چترال کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پلوں کی حالت بہت خراب ہے، اس کے بارے میں حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی، جہاں پہ پلوں کی حالت خراب ہے، اس قسم کے پل فوج کے ذریعے ان جگہوں میں، خاص کر اپر چترال کے تورکھو کے علاقے میں پلوں کی حالت خراب ہے، تو ان علاقوں میں بنانا چاہیے، فوج کے ذریعے اس قسم کے پل بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ چترال کی اور سڑکوں کی کیا حالت ہے؟ سڑکوں کی حالت کا تو فاروقی صاحب آپ مت پوچھیں، سڑکیں تو بہت ویران ہیں۔ تو پہلے تو سنا تھا شروع ہو رہے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ شروع ہو رہے ہیں، بس یہی سنتے آئے ہیں، شروع نہیں ہو رہے ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سڑکوں کی؟ تو یہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ملک کی اقتصادیات اگر تھوڑا سا برابر ہوں تو ان چیزوں کو، یہ ترقیاتی ان کاموں کو کرنا چاہیے، اس سے تو پاکستان کو فائدہ ہے، زر مبادلہ بڑھے گا، ٹورسٹ آئیں گے، اوپر جائیں گے، شاندور جائیں گے، گلگت جائیں گے، ادھر سے تجارت ہوگی چائنا کے ساتھ، تو اس حالت میں معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔ تو کیا وجہ ہے کہ چترال میں ٹورسٹ بہت کم آتے ہیں؟ یہ ایکسیس نہیں ہے فاروقی صاحب، روڈ جو ہیں سارے خراب ہیں، روڈوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسی وجہ سے ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹائم پہ جگہوں پہ نہیں پہنچتے، اور پھر واپس جاتے ہوئے بھی ٹارچر ہو جاتے ہیں، راستوں میں ان کو صحیح راستہ نہیں ملتا، کہیں روڈ بلاک ہو جاتا ہے، کہیں راستے بن رہے ہیں، تو راستے اگر بن جائیں تو چترال میں جو پوٹینشیل ٹورزم کا ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ چترال میں ٹورزم کے لیے حوالے سے کیا چیز خاص ہے، مطلب ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں؟ جی، یہاں پہ مارخور جو ہمارا قومی جانور ہے یہ بکثرت ملتا ہے، اس کے کنزروینسیز ہیں، اس کی ٹرافی ہنٹ ہوتی ہے، یہاں پہ قومی پرندہ چکور ملتا ہے، قومی درخت دیار ملتا ہے، قومی درخت اور قومی پھول چنبیلی بھی یہیں چترال میں موجود ہیں، سب کچھ چترال میں ہے۔ یہ خوبصورت آبشاریں، خوبصورت پہاڑیں اور سرسبز شاداب وادیاں یہاں پہ ہیں۔ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کا کیا مطالبہ ہوگا حکومت سے؟ یہاں پہ جی گورنمنٹ موٹلنگ، جو لوگ ہوٹل موٹل بناتے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان لوگوں کو فری آف سود لون ملنا چاہیے، انٹرسٹ فری لون ملنا چاہیے، تاکہ یہ لوگ اس انڈسٹری کو آگے بڑھائیں اور یہاں پہ ٹورزم کا زور زیادہ ہو۔ جی فاروقی صاحب، آپ تو چترال کے بیٹھوں جیسی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں پہ بروغل ہو، چاہے کھوت ہو، چاہے ریچھ ہو، نہ دشوار علاقے جہاں پہ رسائی نہیں ہے، ان علاقوں میں بھی آپ پہنچتے ہیں اور چترال کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے لیے میں سارے چترال کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا پورا نام بتا دیجیے، پورا نام اپنا۔ جی، میرا پورا نام شہزادہ محمد امیر حسنات الدین ہے جی۔ اور اپنے والد صاحب بھی نام بتا رہے کہ وہ چونکہ یہاں پہ میرا والد صاحب شہزادہ محمد شجاع الدین مرحوم ہیں، اور میرے دادا جو ہیں شہزادہ برہان الدین مرحوم ہیں۔ بہت مشہور آدمی تھے، اس کے جی، وہ سینٹ کے ممبر تھے، اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے ہیرو تھے،
اور INA میں بھی تھے پائلٹ, انڈین رائل ایئر فورس میں پائلٹ تھے, اور یہ ایک بڑی پھر اس کی اپنی کہانی ہے, ہسٹری ہے. اللہ پاک نے بہت بہت زبردست پل اللہ پاک نے ہمارا کو دیا ہے. ہم اللہ پاک سے بہت راضی ہے. جتنا شکر کرے گا وہ شکر کم ہے. جی, میرا نام اسماعیل الرحمن رحمانی ہے. میرا تعلق اپر چترال سے ہے اور میں یہاں نانیال میں رہتا ہوں. پل کا کیا فائدہ ہے اس پل کا؟ جی, میں گزشتہ 25-30 سال سے یہاں پر اپنے نانیال میں رہ رہا ہوں, اور یہاں پر ابھی جو پل بنا ہے اس کے بہت فوائد ہیں. کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے ابھی ہمارے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا, پردے کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ابھی جب یہ پل بن گیا ہے تو ہمیں محسوس کر رہے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوا ہے. کیونکہ میں جب اپر چترال جانا چاہتا ہوں تو اس پل سے آگے جا کے بس سیدھا میں اس کا رخ کرتا ہوں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے بازار جاتے تھے, بازار سے اس طرح ہو کے بس ہم اپر چترال پہنچ جاتے تھے. لیکن ابھی جب اپر چترال سے میں روانہ ہوتا ہوں تو پھر یہاں سے میں اتر جاتا ہوں. یہاں پر گھر پہ آ کے پھر مطلب ڈریس میں بدلاتا ہوں. کتنا ٹائم بچ گیا اس پل کی وجہ سے؟ اس پل کی وجہ سے تقریباً 1 گھنٹہ بچ گیا ہے سر, 1 گھنٹہ بچ گیا ہے. میرا نام عزیز اللہ ہے. میں چترال کالج آف ایجوکیشن میں رہتا ہوں, اور یہ جو پل بنا ہے وہ زبردست کام ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ اپر چترال کے لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست کام ہوا ہے. اپر چترال اور لوور چترال کو ملانے کے لیے یہ جو راستہ بنا ہوا ہے بہت زبردست اچھا کام ہوا ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ایسے کاموں میں زیادہ توجہ دے. یا بھی راستہ کا جو روڈ کا مسئلہ ہے, بونیو اور گرم چشمہ روڈ یہ پل سے ملتا ہے, اس کا بھی تھوڑا خیال کیا جائے. میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا, زبردست ہوگا. اور یہ پل کی طرح سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے, یہ گرم چشمہ والوں کو بھی اور اپر چترال والوں کو بھی. کیونکہ یہاں پہ چترال یونیورسٹی ہے, جو یہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں, ان کے لیے آنے جانے والے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے. ہم اس کے وساطت سے گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں. سڑکیں اور پل کسی بھی علاقے کی ترقی کا پہلا زینہ سمجھا جاتا ہے, اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان اثاثوں کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں, تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تاریخی اثاثے محفوظ رہیں اور ضرورت کے وقت ان کو استعمال بھی کیا جا سکے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سنگور کا پل کا 45 انجینئرنگ پوچ کا جو کنسٹرکشن کمپنی ہے انہوں نے اس کو بنایا. اس پہ کل 10 مہینے لگ چکے ہیں. اور آپ نے چکدرا کا پل بھی دیکھا, وہ 1913 میں بنا تھا. اس زمانے میں چونکہ میٹیریل بھی نہیں تھے, مشکلات بھی تھے, مشینری بھی نہیں تھی, مگر اس کی میں داد دیتا ہوں انگریز کو اور اس کی ایمانداری کو اور اس کی ڈیڈیکیشن کو, کہ انہوں نے اتنا مضبوط پل بنایا ہے کہ 1913 سے لے کر 2010 میں جب سیلاب آ گیا وہ پل, تمام پل بہہ گئے, وہ بچ گیا. میرے بیک گراؤنڈ میں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو پورٹریٹ ہے وہ یہ کہہ رہے کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. قائد اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا پر, زمین پر ایسا طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو مٹا سکے, مگر شرط یہ ہے کہ پاکستانی بھی پاکستانی ہو, وہ بھی اس ملک کے ساتھ محبت کرے, اس دھرتی ماں کو ماں جیسا رسپیکٹ دے, ان کے ایمانداری کرے, ہر بندہ اپنے خلوص نیت کے ساتھ کام کرے. اگر ہمارے اندر 10% ایمانداری آ گئی تو پاکستان وہ ملک ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہر نعمت ہے, یہاں پہ قدرتی وسائل کا بھرمار ہے. چترال میں 30,000 میگا واٹ کی بجلی کی گنجائش موجود ہے, مگر ہم پھر بھی پڑوسی ملکوں سے بجلی مانگنے میں مجبور ہے, یا پھر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہاں پہ قسم معدنیات ہے, یہاں پہ مطلب ہر چیز اویلیبل ہے, مگر بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اس کام میں, جس کام میں ہمیں کمیشن نہیں ملتا ہو, اس پہ ہم ہاتھ نہیں ڈالتے اور اس کو ہم آگے پروموٹ نہیں کرتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 1913 میں پل بنا تھا چرچل پل کا, اور جو 2021 میں بنا ہے, ان پلوں کا کمپیریزیشن یہ تھا کہ اس پہ تقریباً کوئی 17 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. بہت خوبصورت بنے, اچھی بات ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, مگر اس پل کو بھی جس طرح بنا اس کو بھی داد دینا چاہیے کہ تقریباً 100 سال گزر گئے مگر پل اسی طرح کھڑا ہے. خدا کرے, ہماری دعا ہے کہ یہ پل بھی اسی طرح قائم دائم رہے
اور یہ بھی کئی سدے دیکھ لیں، اور یہ چترال کے اپر اور لوور چترال دو ضلعوں کے میلاب کا واحد ذریعہ ہے ایک سنگم ہے، اور اس سے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ آسانی سے جاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال کی جو سڑکیں ہیں ان کو بھی بہتر کیا جائے، اور جو دریا ہیں ان پر بھی جو پلوں کی حالت خراب ہے ان کو بھی بہتر کیا جائے، تاکہ چترال میں زیادہ سے زیادہ سیاح آئے۔ اور یہاں پہ چونکہ کوئی انڈسٹری کارخانہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف ٹورزم ہے۔ اگر ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں سے غربت کا خاتمہ ہوگا، اور یہاں پہ بھی لوگ مالا مال خوشحال ہو گئے۔ مگر صرف یہ ہے کہ اگر حکومت سڑکوں پہ توجہ دے، سڑک کو بہتر کرے، تو آپ کا میزبان گل محمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔